بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقویم الآثار کی ایک اور نشست کے ساتھ میں سید مطیع الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا اہل البیت کی نظر میں صحابہ کا کیا مقام ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ آثار کا مطالعہ کیا۔ دیکھا کہ وہ اپنے سے پہلے کے خاص طور پہ ابو بکر اور صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا کیا رویہ تھا اور کیا موقف تھا۔ آج ہم اہل البیت کے ہی ایک اور نامور شخصیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ آثار کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں کیسا موقف رکھتے ہیں۔ میرے سامنے ایک اثر ہے، یہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابی عالیہ نے یہ ان سے ذکر کیا، اور انہوں نے ابن عباس سے قال شہد عندی رجال مرضیون وارضاہم عندی عمر، یعنی مجھے بہت سے قابل اعتماد راویوں نے یہ بات بیان کی جن میں سب سے زیادہ قابل اعتماد میرے نزدیک عمر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث روایت کر رہے ہیں جو انہوں نے براہ راست حضور سے نہیں سنی، لیکن آپ کے صحابہ سے سنی ہے، جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل اعتماد لوگ ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد حضرت عمر۔ یہ وہی جو علی کرم اللہ وجہہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اگر روایت بیان کی ہے تو صدقہ، صحیح، انہوں نے سچی کہا۔ اسی طرح یہ عبداللہ بن عباس بھی سیدنا عمر کو ایک کمپلیمنٹ دے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاة بعد الصبح حتی تشرق الشمس وبعد العصر حتی تغرب، یہ روایت ہے جس کے بارے میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نہ پڑھے جائیں سورج کے نکلنے تک، اور اسی طرح عصر کے بعد سورج کے ڈوبنے تک نوافل نہ تک جو ہے وہ نوافل۔ جی، اس روایت کے بارے میں کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ارضاہم عندی عمر، بہت خوبصورت۔ ایک اور اثر ہے ابن عباس ہی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدہم ساعۃ، یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 سنہ۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ ٹھیک وہی بات ہے، وہی بات ابن عباس جیسے جو پچھلے اثر تھا نا اس کے جو وہ کہہ رہے ہیں ارضاہم عندی عمر، اس تعلق سے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو چھوٹے تھے، چھوٹے صحابہ میں سے تھے، صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 10 سال کی عمر تھی، صحیح تو حضرت لیکن ظاہر ہے غیر معمولی طور پر ذہین اور فطین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ان کے لیے کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب۔ تو حضرت عمر ان کو ان کی ذہانت کی وجہ سے بہت اہمیت دیتے تھے، بہت اپنے قریب رکھتے تھے، بالکل صحیح۔ اور بڑے صحابہ شیوخ کی مجلس میں عبداللہ بن عباس کو بھی کہتے تھے کہ تم آ کے بیٹھا کرو۔ صحیح۔ بعض صحابہ نے کہا بھی کہ ہمارے اگر بچوں کو بٹھانے کی اجازت، ہمارے بھی بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کو میں بچے کے طور پر نہیں بلاتا۔ تو بڑا اعتماد بھی کرتے تھے، ان کو ساتھ شریک بھی رکھتے تھے، رائے بھی ان سے پوچھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے بھی ان سے بہت سی چیزیں اسی قرب کی وجہ سے سیکھی۔ صحیح۔ تو وہ تعلق بڑا اس کی الگ تفصیلات ہیں، اسی کو یعنی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور دوسرے جو اثر پڑا ہے یہ وہی ہے جو ابن عمر سے بھی مروی ہے کہ صحابہ کے ساتھ اپنے عمل کو کثرت کے لحاظ سے اس کا موازنہ نہ کرو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہی بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار میں بھی ہم نے دیکھی تھی، وہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں، جو ہے وہ اپنی نیکیوں اور جلووں کو نہ بیان کی۔ جی ایسی، اور پہاڑ تمہارا اور ان کا ایک مد، یہ اجر کے لحاظ سے اللہ کی نظر میں ایک نہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ مجاہد سے اور انہوں نے ابن عباس سے یہ اثر ہے کہ لا تسبوا اصحاب محمد فإن اللہ عز وجل قد امر بالاستغفار لهم،
یہ وہی بات ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيُقْتَلُونَ. اور ایک اسی طرح کا ایک اور اثر ہے جس میں ہے انہم سیفتنون. ہاں، تو اس میں ایک اور یعنی آپ کو جو مشاجرات کی بات ہے جی اس یا میں ایک نئی صحابہ جس پہلا آزمائش میں پڑے، تو اس اثر سے وہ زیادہ واضح ہو رہا ہے کہ صحابہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں سبھی کہ ہمیں صحابہ کے بارے میں، بعد میں آنے والوں کو صحابہ کے بارے میں استغفار کی تلقین کی گئی ہے، تو اس تعلیم میں یا اس تلقین میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ صحابہ آپس میں لڑ کیوں پڑے، صحابہ آپ کے آپس میں جنگیں کیوں ہو گئی. تو گویا اس کا مطلب یہ یعنی کہ جنگیں ہونے کی وجہ سے اب ہمارے لیے ان کے لیے استغفار کرنے کی ہدایت نہیں رہی. تو ابن عباس اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ آیت لکھی اور امت کو یہ تعلیم دی کہ بعد میں آنے والے ان کے لیے استغفار کریں اور یہ دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، تو اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بعد میں ان کی جنگیں ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اللہ کو پتہ نہیں تھا انہم سیفتنون، وہ ایک آزمائش میں پڑ جائیں گے اور اس میں خون خرابہ بھی ہوگا، اس میں تعلقات بھی بگڑیں گے، اجتماعیت منتشر ہو جائے گی، ایک بہت فتنوں کا ایک پورا دروازہ آگے کھل جائے گا تاریخ میں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تعلیم یہی دی ہے، تلقین یہی کی ہے کہ ان کے لیے بعد میں آنے والے استغفار کریں. بالکل صحیح. یہ مشاجرات کے والے سے یہ بڑے جملے سے مجھے ایک بات بھی یاد آئی کہ میں نے یہ بھی سنا کہ کچھ لوگ اگرچہ بہت تھوڑے ہیں، ان کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ جنگیں ہوئی ہی نہیں سرے سے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّةُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. تو یہ کس قدر یہ ہمارے مس انڈرسٹوڈ اب اس طرح کے، ہاں اصل میں دو چیزوں کو جب آپ ریکنسائل نہ کر سکیں تو اس طرح کے پھر رویے پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ اصل میں وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان جنگوں کے ہونے کی وجہ سے کے ساتھ اس کو تطبیق دینا ممکن نہیں پا رہے کہ اچھا اس کے باوجود ہم ان کے لیے محبت رکھیں، جی جی ان کے ساتھ عقیدت رکھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، ان سے استغفار. کچھ لوگوں کے لیے وہ دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہو رہا. اور اب اگر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کہیں ان کے لیے اس کو جمع کرنا ممکن نہیں ہو رہا کہ اگر ان کی یہ اوصاف اور ان کی یہ خوبیاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں تو پھر وہ آپس میں لڑ کیسے لڑ سکتے ہیں. تو ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ آگے جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیشن گوئیوں میں بتا رہے ہیں، کر چکے ہیں یہ پیشن گوئیاں، تمہارے اندر دوبارہ یہ چیزیں پیدا ہوں گی، یہ سب کچھ تمہیں خبردار کر رہے ہیں، تمہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے لیکن مبتلا ہونا ہے. یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کا انکار کر دیا جائے کہ یا ان کی ان کا جو مقام ہے، جو ان کی خدمات ہیں، اس کی نفی کی جائے. صحیح، بالکل ٹھیک. ابن عباس ہی کا ایک اور اثر ہے. آدمی آئے ان کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ اوصی کا بتقوی اللہ وإياك وذکر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنك لا تدری ما سبق لهم. تو اسے باقاعدہ نصیحت کر اللہ سے ڈرتے رہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کسی بری بات کے ساتھ اس سے اجتناب کرنا، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا فیصلے ہو چکے ہیں، ان کے لیے کیا مقام طے ہو چکا ہے، تمہیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجمالاً بتا دیا ہوا ہے. تو اس کو سامنے رکھنا اور ان کی عیب جوئی کی طرف نہ جانا. بالکل صحیح. ایک اور اثر ہے ان کا، فرماتے ہیں کہ ایاک وسب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها معنتۃ. یہ بڑی مشقت میں پڑنے والی چیز ہے. اس کی مشقت میں ڈال دینے والی، انسان کو ایک مشکل میں ڈال دینے والی چیز ہے. یعنی اس لحاظ سے کہ ایک تو انجام کے لحاظ سے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب کے بارے میں اگر تم یہ رویہ اختیار کرو تو انجام کیا ہوگا، اور دوسرے اس لحاظ سے بھی وہ مشقت یا مشکل میں ڈال دینے والی ہے کہ پھر دنیا میں دینی لحاظ سے ایک متوازن جگہ پہ کھڑا ہونا یہ مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر آپ کو ایک ایسے انتہا پسندانہ
موقف یا نقطہ نظر اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ پھر آپ کی زندگی میں، آپ کے نقطہ نظر میں، آپ کے مواقف میں توازن نہیں پیدا ہوگا، کبھی بھی پیدا نہیں ہونے دے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور تو جن لوگوں نے یہ اختیار کیا انہوں نے خود کو بھی مشقت میں ڈالا اور امت کو بھی تفریق اور انتشار میں ڈالا. بالکل اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. جی جی جی. یہ یعنی آدمی کو بھی اور ماحول کو بھی اور امت کو بھی ایک مشکل راستے پر ڈال دینے والی چیز. یعنی اس راستے پہ چڑھے تو بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں اس کے ساتھ جو فیس کرنی پڑیں گی. لوازم ہیں، لوازم نتائج ہیں جو پھر اصل میں خود بخود ساتھ آتے چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو سلامتی کا راستہ اور ان سارے مفاسد سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ یہیں کف لسان کر لیا جائے، ذکر خیر کیا جائے ان کا. جی صحیح. ایک اور اثر ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر و عمر اور علی رضی اللہ عنہم میرے پاس کوئی کام لے کر آئیں تو میں قرابت کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کا کام پہلے کروں گا. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کو شخصی طور پر ان پہ فضیلت دے رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے گر جانا میرے لیے زیادہ آسان اس کے مقابلے میں زیادہ اس کے مقابلے یہ میں نہیں کر سکتا. نہیں، کس قدر بیلنس ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو کیسے ایک توازن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت وہ ایک اپنی جگہ ایک فضیلت ہے اور اس کا اپنا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ میں پہلے ان کا کام کروں اور اس کا حق دینا اور اس میں کسی فضیلت کو یا درجے کو آڑے نہ آنے دینا وہ اس قرابت کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے جو وہ انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہو یا کام بتایا ہو تو پہلے وہ کرنا ہے کیونکہ وہ حضور کے رشتہ دار ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن یہ کہ مجموعی طور پر دین میں اور رسول اللہ کی نصرت اور معیت میں کن کا مقام زیادہ ہے، صحیح، کن کی خدمات زیادہ ہے، کن کی، وہ اپنی جگہ وہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کی ہے رضی اللہ. کس قدر دونوں میں توازن، بہت بالکل یعنی توازن ہے. دونوں قرابتوں یا تعلقات، دونوں رشتوں کا حق دینے کی بات ہے اور دونوں کے فرق کو ملحوظ رکھنے کی بات ہے. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ. نہ تو یہ کیا کہ میں ایک طرف جھک کے کہ دوسروں کا حق بھی جاتا رہے. جی یعنی کیسا خوبصورت بیلنس انہوں نے گفتگو میں کیا ہے. جی. ایک اور اہل بیت کی پرومیننٹ شخصیت ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں عبداللہ. ان کے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ان کا ایک اثر میرے سامنے ہے اور اس میں 2-3 پہلو ہیں، میں چاہوں گا آپ اس پہ گفتگو کریں. پہلے تو ان عبداللہ ابن جعفر قال، وہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ابا بکر کان لنا والیا فنعم الوالی کان لنا ما رأینا حاضنا قط کان خیرا منہ. تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، فرمائے. انہوں نے ہماری بڑی اچھا خیال رکھا، ہمارے سرپرست تھے، سرپرست رہے اور انہوں نے ہماری پرورش کی. تو یہ ذرا اس کو واضح کیجئے. اور ان سے اچھا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ اصل میں تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ حضرت جعفر جو سیدنا علی کے بھائی تھے، جعفر ابن ابی طالب، یہ غزوہ موتا میں شہید ان کی شہادت ہوئی. اچھا صحیح. وہ جو 3 نام آپ نے بتائے تھے کہ پہلے یہ ان کے پاس علم ہوگا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ ہوں گے، اور پھر جعفر تو ان میں حضرت جعفر بھی اسی میں شہید ہو گئے. تو اسی نسبت پر آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے بازو کٹ گئے ہیں لیکن بالکل جنت میں ان کو اللہ نے پر دیے ہیں، وہ پرندوں کے جسم میں اڑ رہے ہیں. تو اسی سے جعفر طیار بنا، لقب ان کو مل گیا، جعفر طیار. ظاہر ہے ان کی شہادت ہوئی تو ان کا خاندان تھا، ان کا کنبہ تھا، تو ان کی کفالت پھر سیدنا ابوبکر نے کی. اچھا بالکل. یہ اس طرف ان کے بچوں کو کیسے انہوں نے ہمارا خیال رکھا اور اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا ہی اچھی پرورش کی کہ وہ ہمارے سرپرست تھے. اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے ایک مالی طور پر سرپرستی کر دی اور اخراجات پورے کر دی، نہیں، شخصی طور پر بھی ہمارا شفقت بھی دی، خیال بھی رکھا، پرورش کے سارے تقاضے پورے کیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اچھا حاضن یعنی پرورش کرنے والا، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا
ہمارے ساتھ محبت اور بچوں کی یہ بھی ضرورت جی ہوتی جی ہے. جی بالکل ان سے میں نے کوئی دیکھا نہیں. اور جو اس سے آگے جو الفاظ ہیں وہ چھوٹا سا واقعہ بھی واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ اصحاب جو تھے وہ دروازے پہ آئے اور حضرت عمر نے اجازت چاہی. تو انہوں نے 3 دفعہ اجازت مانگی، لیکن انہوں نے ابو بکر صدیق نے اجازت نہیں دی. جب پھر انہوں نے اجازت 2 دفعہ 3 دفعہ ہو گیا، تو پھر جب ابو بکر صدیق نے انہیں اجازت دی تو وہ اندر آئے، اور انہوں نے آتے ہی ظاہر ہے کہ انہوں نے پوچھنا تھا، اور ہیں بھی عمر فاروق یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبستنا بالباب، آپ نے دروازے پہ روک کے رکھا. ہم نے جو ہے وہ 2 دفعہ اجازت مانگی، فلم تأذن لنا، تو وہذہ الثالثہ. تو انہوں نے جواب دیا کہ ان بنی جعفر کان بین ایدیہم طعام یاکلونہ، وہ کھانا کھا رہے تھے، فخفت ان تدخلوا فتشرکوہم فی طعامہم، اور میں یہ تھا کہ تم بھی آ جاؤ گے تو تم بھی ان کے کھانے میں تمہیں بھی کھانے میں شریک کرنی پڑے گی، اور بچوں کے لیے کم پڑ جائے، ہو سکتا ہے کم پڑ جائے. تو میں نے یہ بچے کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے کہا یہ اطمینان سے تسلی سے کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر تم اندر آؤ، ان کے لیے میں نے تمہیں روکا. یہ گویا وہی جو اوپر حازن کہہ رہے تھے کہ بچوں کو تکلیف نہ ہو، بچے مشقت میں نہ پڑیں. تو اس مطلب وہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں بچوں کو. بالکل صحیح. اور حالانکہ اس وقت یہ خلافت کی ذمہ داریاں بھی ہیں. وہ وفات شہادت ان کی حضور کے زمانے میں ہو گئی تھی، لیکن وہ آخری سال ہے 10 ہجری میں غزوہ ہوا، تو چند مہینے آپ کو ملے، تو اپنی خلافت کے دور میں پھر ان کی کفالت حضرت ابوبکر کر رہے ہیں. بالکل صحیح رضی اللہ عنہ. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خلیفہ ہیں اور ان کی اپنی مصروفیات ہیں، اس کے باوجود وہ بچوں کو کھانا جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھانا صحیح کھا رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ انہوں نے کہا کہ ثم امر ابو بکر بقتل کلاب، انہوں نے کتوں کے قتل کا ایک دفعہ وہ واقعہ آپ یہ واضح فرما دیجیے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا بھی ایک چھوٹا سا کتا تھا، تو پلا رکھا ہوا تھا جی، تو مجھے تھا کہ یہ بھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور اشارے سے تمہارے پلے کو نہیں مارتے، کچھ یعنی بچے کا دل جو ہے وہ نہیں توڑا، لیکن پریشان نہیں کیا، اشارہ کیا کہ لیکن نکال کے لے جاؤ، اسی طریقے سے لے جاؤ، لیکن یہ کہ بچے کو غمگین نہیں کیا، بچے کو تسلی دی کہ نہیں تمہارے پلے کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. بالکل. تو اس میں بھی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہماری دلجوئی کرتے تھے، کیسی محبت سے، اور کتوں کو مارنا ظاہر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جی یہ ایک ضرورت ہوتی ہے، اسباب ہوں گے اس کے، کتے بعض دفعہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، بعض دفعہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو حضور کے زمانے میں بھی ایک دفعہ یہ مہم چلائی گئی کہ کوئی کتا نہ رہے مدینے میں. تو ممکن ہے حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ایسا کوئی واقعہ پڑی ہو. تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے ہماری دلجوئی کی، ہماری رعایت کی. وہ میں نے کہا کہ ہاں تمہارے کتے کو بھی ماریں گے، کہا کہ نہیں تمہارے کتے کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ظاہر ہے اس کو گھر سے نکالنا تو تھا. بالکل صحیح. بڑی خوبصورتی سے آپ نے واضح فرمایا. عبداللہ بن جعفر کے بھی ایک تو آثار ہم نے بھی پڑھے ہیں، تو ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی رشتہ داری بھی ہے، وہ ذرا واضح فرما دیجیے. فالت وہ کر رہے ہیں نا جی. ان کی جو والدہ ہیں اسماء بنت امیس، یہ حضرت جعفر کے نکاح میں تھی. اچھا. ان کا جب انتقال ہوا تو پھر سیدنا ابوبکر نے ان سے نکاح کر لیا. ان کے نکاح میں آ گیا، اور یہ بچے ظاہر ہیں وہ پھر ان کے سوتیلے بچوں کے طور پر اچھا ان کی کفالت میں آ گئے. اس کا ذکر کر رہے ہیں. بالکل صحیح. پھر جب سیدنا ابوبکر کا انتقال ہوا تو انہی اسماء بنت امیس سے حضرت سیدنا علی نے نکاح کر لیا، شادی کر لی. بالکل صحیح. ایک اور بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں اہل بیت کی، امام علی بن حسین بن علی، جنہیں زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام سجاد بھی کہا جاتا ہے. امام السجاد بہت عبادت گزار. بالکل صحیح. یہ وہ کربلا میں جو بچ گئے تھے بیٹے ان کے امام حسین کے. ان کا ایک اثر میرے سامنے ہے.
تو کہتے ہیں کہ سئل علی بن الحسین عن ابی بکر و عمر، ان سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کا بارے میں پوچھا گیا گیا، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ منزلتہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق یا ان کا مقام کیا تھا؟ مقام و مرتبہ پوچھا گیا تو فقال کم منزلتہما اليوم ہما زجیعہ، بڑا مختصر اور بڑا خوبصورت جواب دیا. تو وہی مقام اور مرتبہ زندگی ہے، میں بھی وہی تعلق اور وہی رشتہ اور نسبت تھی جو آج ہے. یعنی آج بھی وہ ان کے آج پہلو وفات کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی آرام فرما ہے. صحیح. تو زندگی میں بھی یہی تعلق تھا. وہ آپ دایاں بازو تھے، ایک بایاں بازو تھے، آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھی تھے. یہی زندگی میں بھی ان کا تعلق تھا، اور بعد میں بھی، اس وقت بھی بعد میں بھی ایسا. بہت مختصر. اور سیدنا علی نے جو پیچھے بات کی وہ اسی کی طرف اشارہ. جی انہوں نے فرمایا جو آپ کا زندگی میں تعلق دیکھتا تھا آپ دونوں کا حضور کے ساتھ، مجھے توقع یہ ہوتی تھی کہ تدفین بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگی. بالکل صحیح، وہی اسی طرف اشارہ. ایک اور اثر ہے، علی بن حسین یہ بیٹھے ہوئے تھے تو اہل عراق میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ سب و شتم کیا یا کچھ زبان درازی کی. تو یہ امام زین العابدین جو ہیں، انہوں نے وہی آیات قرآن مجید کے جو ہم پیچھے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور دیگر کچھ تابعین سے حشر کی آیات جس میں 3 گروہ بتائے گئے، مہاجرین ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں، جی وہ ان کے لیے استغفار کریں. استغفار. تو پہلا گروہ مہاجرین کا گزر گیا، انصار کا گزر گیا. اب ایک ہی آپشن باقی تھی ان لوگوں کے لیے، لیکن وہ ان لوگوں نے رویہ کیا اپنایا ہوا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اس پہ وہ بہت ناراض بھی ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ قوموا عنی، یہاں سے اٹھ جاؤ. وہ آیت پڑھ کے سنائی، اس کا مطلب واضح کیا اور پھر اس کے بعد ان کو ڈانٹ کر اٹھا دیا، یہاں سے چلے جاؤ. کہا کہ لا بارک اللہ فیکم ولا قرب دورکم انتم مستہزئون بالاسلام ولستم من اہلہ. تم اس تیسرے گروہ میں جو اس میں شامل نہیں ہو، جو تم تو اسلام کا استہزاء کرنے والے ہو، بالکل اسلام کو استہزاء کا نشانہ بنانے والے ہو. تم اہل اسلام میں سے نہیں ہو، یعنی جیسے مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اور یہ جو لفظ ہے ان کا کہ انتم مستہزئون بالاسلام، گویا وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی استہزاء کو، ان کے اگر تعظیم نہیں ہے تو اسلام کی استہزاء تو اسلام کا استہزاء ہے. بالکل صحیح. بہت اچھا. ایک اور اثر ہے علی بن حسین کہتے ہیں کہ اخبرنی عن ابی بکر، کسی نے پوچھا، ایک شخص آیا ان کے پاس، اس نے پوچھا کہ ابو بکر کے بارے میں مجھے بتائیے. قال عن صدیق کے بارے میں صدیق کے بارے میں پوچھ رہے. تو تسأل قال قلت نعم یرحمک اللہ وتسمیہ الصدیق. آپ نے صدیق کہہ رہے ہیں. تو کہیں کہ ثقلت کا امو کا قد سماہ صدیقا من هو خیر منی و منکا. ان کو تو اس نے صدیق کہا ہے، یہ لقب تو حضور نے دیا علیہ الصلوۃ والسلام، جو مجھ سے بھی اور سب سے افضل ہیں. رسول اللہ والمہاجرون والانصار، مہاجرون نے بھی اور انصار نے بھی یہ لقب ان کو دیا ہے. فمن لم یسمیہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ. جو ان کو صدیق نہیں کہتا یا ان کو صدیق نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سچا نہ کرے، سچا نہ مانے، اس کو اعتبار نہ دے، نہ دنیا اور آخرت میں. اس کی اپنی بات، جو ان کو صدیق نہیں مانتا تو اس کی اپنی بات ساقط الاعتبار. اور آخر میں انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ ابو بکر سے محبت رکھو، ان سے دوستی رکھو. اگر اس معاملے میں تمہیں کوئی گناہ ہوا تو اس کا سارا جو ہے وہ بوجھ میری گردن پہ ہے. تم بے فکر ہو کہ ان سے محبت رکھو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، نیکی کی بات. بالکل صحیح. بڑے خوبصورت آج کی نشست بھی رہی. اس میں ہم نے اہل البیت کی کچھ بڑی نمایاں شخصیات کے آثار دیکھے کہ وہ بزرگ صحابہ کو اور دیگر صحابہ کے بارے میں خاص طور پہ شیخین کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں. امید ہے اہل علم کے لیے بڑی خوبصورت چیزیں ہوں گی، بہت خوبصورت پہلو ہوں گے اس گفتگو میں. انشاءاللہ ایک اور نشست کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی.
آپ کا بہت شکریہ. بہت السلام علیکم. فی امان اللہ.